کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے سال کے 3 حصے کر رکھے تھے، ایک حصہ تجارت کا، ایک حصہ درس حدیث کا، اور ایک حصہ جو تھا وہ جہاد کا۔ ایک حصے میں اللہ کے دین کی خاطر جہاد کرتے، اللہ کے راستے کا گرد و غبار، تلواروں کی جھنکار، اس کے اندر 4 مہینے گزر رہے ہیں، اور وہاں کی ساری مشقتیں کہ جس آدمی کے اوپر اللہ کے راستے کا گرد و غبار پڑ گیا، جہنم اس کے اوپر حرام ہو گئی، اور اللہ کے راستے میں جس کے سر میں درد ہو گیا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پیٹ میں اگر بخار آ گیا تو حدیث کے اندر ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تھوڑی دیر کا بخار آ جانا اس کے لیے ایسا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایک بھی گناہ اب اس کے اوپر باقی نہیں ہے۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں، خاک و خون میں، گرد و غبار کے اندر، اور وہاں کی وہ کیفیت۔ ایک مرتبہ انہوں نے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ جو اولیاء اللہ کے امام ہیں اپنے زمانے میں، ان کے زمانے میں تھے، وہ حرم نبوی میں یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دن رات عبادت کرتے تھے، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ یہ، اور اس زمانے کے اولیاء اللہ کے امام۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کو، جو عباسی خلیفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی اولاد میں، اس کو الجھن ہوئی بے پناہ، کسی پہلو چین نہیں، بھاگا بھاگا گھوم رہا ہے، دوا دارو سب کچھ ہوا مگر کچھ بھلا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کوئی اللہ والے کو ڈھونڈو، دعا کرائیں، ان کی دعا سے مسئلہ حل ہوگا۔ فضیل ابن عیاض، تو وزیر نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا فضیل ابن عیاض ہیں، گیا لے کر کے بادشاہ کو لے کے پہنچا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں۔ فضیل ابن عیاض کو بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ اندر ہی سے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت سے کہو اپنے گھر جائیں، ہم فقیروں کے پاس بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی وزیر آ جائے تو ہم سے چلا نہیں جاتا ہے، پیر ادھر کے ادھر پڑتے ہیں کہ صاحب آپ دیکھیے تو صحیح، ہمارے یہاں وزیر اعظم آیا کرتے ہیں، چال بدل جاتی ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کے باوجود کسی کے مرتبے اور مال کو اگر تم بڑھتا ہوا دیکھو تو ایسے آدمی سے اپنے آپ کو دور رکھو، اسے ڈھیل دی جا رہی ہے، ان قریب خدا کی کوئی گرفت آنے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض نے کہہ دیا بادشاہ سلامت سے کہو جائیں اپنے گھر کے اوپر، ہمارے پاس بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ کیا کریں؟ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر نے پھر کنڈی کھٹکھٹائی، کون ہے بھائی؟ کہا کچھ فقیر ملنے آئے، جملہ بدل دیا، فقیر ملنے آئے۔ دروازہ کھل گیا، خادم نے دروازہ کھولا، اب فضیل ابن عیاض نے دیکھا کہ ہو یہ تو ہارون رشید ہی آ گیا۔ اب آ جانے کے بعد پھر اس کا اکرام ضروری، مہمان ہے تو مہمان کا اکرام، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی اولاد، اس کا استقبال کیا، اس کو بٹھایا چٹائی پہ لا کر کے۔ بہت پریشان، حضرت چین نہیں ہے، دعا کر دیجئے ٹھیک ہو جائے۔ اتنی بڑی سلطنت تھی اس کی، بادشاہ کی، کہ ایک مرتبہ اس نے آسمان کے اوپر دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا، بادل جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اے بادل کے ٹکڑے، تو زمین کے چاہے جس حصے پر جا کر کے برسے، تیری پیداوار کا لاگان جو ہے وہ میرے خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی، وہاں تک حکومت اس کی، یہ پانی کہیں برسے جا کر کے غلہ پیدا ہوگا میرے خزانے میں آئے گا۔
اتنی بڑی سلطنت، ہارون رشید کی حالت خراب. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دیر تک ہاتھ کو دباتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو فرمایا کہ ہارون رشید تمہارا یہ ہاتھ بہت خوبصورت ہے، تمہارا یہ ہاتھ بہت خوبصورت ہے ہارون رشید، کاش تمہارا یہ ہاتھ کل جہنم کے ہولناک عذاب سے بچ جائے. ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا. جہنم کے خون اور پیپ سے، جہنم کے سانپ اور بچھوؤں سے کاش یہ تمہارا ہاتھ بچ جائے. ہارون رشید کی ہچکیاں بند گئی. جملہ سمجھ گیا وہ، دیکھتے رہے. پھر فرمایا ہارون رشید کل قیامت کے میدان میں تم ہوگے، تمہاری سلطنت ہوگی، اور تمہارے مقابلے میں اپنی امت کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تمہاری حد مملکت کے اندر حضور کی امت کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے ہوں گے، ہارون رشید ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ ہارون رشید بے حال. اللہ نے یہ مملکت اور سلطنت اس لیے نہیں دی ہے کہ اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں. ان کی آہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہونے پائے، ورنہ کیا جواب دو گے؟ وزیر کہنے لگا حضرت بس کیجئے، یہ مر جائے گا. ہارون رشید کی حالت خراب ہو گئی. فضیل ابن عیاض نے ڈانٹا کہ تم ہی لوگوں نے ان لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، ورنہ یہ حضور کا چچا زاد بھائی تھا. آج تم لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ اس کو کسی پہلو چین نہیں. ہارون رشید روتا رہا بیٹھا بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ہوا تب یہاں سے گیا. تو یہ فضیل ابن عیاض جو اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کو عبداللہ ابن مبارک نے خط لکھا. مسجد نبوی کے اندر 24 گھنٹہ عبادت کرنے والے ایسے بڑے بزرگ، انہوں نے وہاں سے خط لکھا ایک، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب. اے مسجد نبوی کے اندر عبادت کرنے والے فضیل ابن عیاض، تو مشک و عنبر کی دھوئیں میں اور بے پناہ عطریات کے ماحول میں، مسجد نبوی کے اندر فرشتوں کے ماحول میں، جہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہے، ہر طرف عطر کی خوشبوئیں اور معطر ماحول ہے، ایسے ماحول میں عبادت کرنے والے اے فضیل ابن عیاض، تو اگر ہماری عبادت کو دیکھتا، ہماری نمازوں کو دیکھتا، کہ تم مسجد نبوی کے اندر